دعوت ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اریبہ کیسے سب کو بیوقوف بنا رہی ہے اور سب کی نظروں میں اچھا بھی بن رہی ہے اور اندر سے سب کی جڑیں بھی کاٹ رہی ہے۔ ماریا تو ہے ہی پاگل، آنکھیں بند کر کے اریبہ پہ ہی یقین کیے جا رہی ہے کہ میری بھابھی میرا بھلا ہی کر رہی ہے۔ سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں کہ جواد بھی آ جاتا ہے۔ ماریا اور جواد سب کے سامنے بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، تبھی جاتے جاتے اریبہ ان کی طرف دیکھ کر ہنستی ہے کہ تم دونوں نے تو میرا کام آسان کر دیا۔ کمرے میں جا کر سوچتی ہے اور ہنستی ہے کہ باہر پڑھنے والے بچے کتنے ہی بے وقوف ہوتے ہیں، اور ماریا بی بی تمہارے لیے تو انگور کھٹے ہیں، کھٹے ہی نہیں بلکہ زہریلے ہیں۔ سب آؤٹنگ کا پلان بناتے ہیں۔ اریبہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ جواد اور فہد بھی ہوتے ہیں، فہد کی والدہ بھی ساتھ میں ہوتی ہیں۔ ماریا اور جواد ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی فرینک ہوتے ہیں، تو فہد کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ اریبہ کے پاس جا کر شکایت کرتا ہے کہ نکاح کے باوجود بھی ماریا میری بات نہیں مانتی، اور میرا تو یہ خواب تھا کہ میرا پارٹنر بالکل ہی میرے کمپینین کی طرح ہو، لیکن میرا خواب تو بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف ماریا کسی بات پر جواد سے ناراض ہو کر روم میں چلی جاتی ہے اور فہد اس کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے، تو جواد اسے مناتا ہے ماریا کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہ ماریا چلو بس کر دو یار، اور اسی میں سامنے سے فہد بھی آ جاتا ہے اور جو کہ زور سے جواد کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ ماریا تو حیران رہ جاتی ہے، پہلے ہی فہد کی ماں کو ان دونوں کا اتنا فرینک ہونا پسند نہیں تھا۔ وہ اریبہ کو اس بات کا گلہ بھی کرتا ہے۔ اریبہ بتاتی ہے کہ ہم لڑکیوں کو انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، جو گھر والے کہیں ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ سب گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اریبہ کے فون پہ فہد کا میسج آتا ہے جو کہ ریحان پڑھ لیتا ہے اور اریبہ سے غصے سے پوچھتا ہے کہ تم اور فہد کب سے اتنے کلوز ہو گئے؟ تبھی اریبہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گی اور کہے گی کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، میں تو صرف ماریا اور فہد کی انڈرسٹینڈنگ کروا رہی تھی۔ تبھی ریحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ گلٹی فیل کرتا ہے، اریبہ کو مناتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ اریبہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ غلط الزام لگایا۔ یوں وہ مان جاتی ہے اور ریحان کمرے سے باہر چلا جاتا ہے، تو اریبہ کی تو بتی سے ہی باہر آ جاتی ہے کہ کس طرح سے اس نے ریحان کو بھی بیوقوف بنایا، یعنی کہ اس نے تو اپنے شوہر تک کو نہیں چھوڑا۔ آپ سب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہمارے چینل پہ چلنے والی ہر نئی اپڈیٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی اور وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔